السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یکذبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ صدق اللہ العظیم۔ آخرت کے حوالے سے تین اہم باتیں جو ہم نے شروع کی تھیں، اور ان میں پہلی تھی جو لوگ مال کھا جاتے ہیں اور لوگوں کے قرض لے کر کھا جاتے ہیں، یا دھوکہ سے کھا جاتے ہیں، یا لوٹ کے کھا جاتے ہیں، یا حکام تک پہنچا کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں بندے کو مفلس کر دیں گی اور تباہ و برباد کر دیں گی، کیونکہ ان تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں 40 نماز ان کی چھین لی جائے گی، اور باقی اسی طرح اعمال ان سے لوٹ لیے جائیں گے اور ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ مضمون سورت تغابن میں 64 نمبر سورت میں خدا نے بیان کیا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ یہ دن ہار جیت کا دن ہے، یہ عدل بدلے کا دن ہے۔ دوسرا تھا کل جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ عہدے دار اپنے حلف کے ذمہ دار ہوں گے، اور اگر دنیا بنانے کے لیے اور تھوڑے سے لالچ کے لیے انہوں نے اپنے حلف کو، اپنے عہد کو، اپنی قسم کو بیچ ڈالا تو انہوں نے اپنی آخرت تباہ کر دی۔ یہ حلف اور عہد تو ان کو اور زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے تھا کہ آپ پابند رہو اور خوب ڈٹ کر ڈیوٹی کرو، بجائے اس کے کہ تھوڑا سا لالچ۔ یہ تو آخرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اور تیسرا تھا جن کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے قدم نہ چلیں گے محشر کے میدان میں جب تک کہ وہ جواب نہ دے گا، وہ یہ ہے کہ جو علم سیکھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اور خدا ایسے علماء پہ سخت ناراض ہوتا ہے جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں۔ خود اپنے عمل کی گواہی اس پہ ہونی چاہیے، اور بقول حسن بصری ان کی باتیں ان کے عمل کی نفی کرتی ہیں تو وہ اس کے کردار کی نفی کر دیتے ہیں۔ اور یہ احبار و رہبان عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء اور پیروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس امت کے علماء کو وارننگ دی ہے کہ تم بھی اسی طرح نہ بن جانا کہ پیسے لے کے، اور ہمیشہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ہم یہ اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ زمین و آسمان تک سونے سے بھری ہوئی ہو تب بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو یہ عقیدہ بنا رہا ہے اللہ کا قرآن کہ اپنی تباہی چھوٹے سے تھوڑے سے معمولی سے لالچ کے لیے ہرگز نہ کرنا۔ اور حدیث کی وارننگ ہے کہ جو علماء حق کو چھپاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں یا معنی بدل دیتے ہیں، قرآن آیا ہے، الفاظ بھی محفوظ ہے، معنی بھی محفوظ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور سنت میں اور احادیث میں باقاعدہ مزین شدہ موجود ہے۔ اب ان کے خلاف جو بھی بولے گا وہ قرآن کے خلاف بولے گا اور اپنی تباہی اور بربادی کرے گا۔ تو یہ وہ علماء دنیا بنا لیتے تھے، ان کو وارننگ دیے کہ تم انہی کی طرح تباہ نہ ہو جانا۔ اور پھر تاریخ میں وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ مدینے میں نبی پاک نے جب میثاق مدینہ کر لیا تو آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے ایک شخص کو گدھے پر بٹھا کر، اور ان کے پیچھے بہت سارے بچے لگے ہوئے ہیں اور شور شرابہ کر رہے ہیں اور ہوٹنگ کر رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہودی اپنے کسی بڑے کھاتے پیتے بندے کو ایک معمولی سی سزا دے رہے ہیں،
तो आपने उनको बुलवाया और उनके से पूछा कि ये आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब हम पकड़ते हैं तो उनके लिए रियायत कर देते हैं और उनको हल्की सी सजा देते हैं और गद्दे के ऊपर बिठाकर उसको फिराते हैं ताकि उसकी इंसल्ट हो जाए। हजूर ने फरमाया कि ये तो शरी कवानीन ऐसे मजाक मजूक नहीं होते। उन्होंने कहा आपके पास ये हुक्म कहाँ लिखा है? तो तौरात में वो जगह लेके जब वो बोलने लगा कि ये लिखा है, तो अब्दुल्ला इब्न सलाम जो मुसलमान हो चुके थे उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे हाथ के नीचे यहाँ हुक्म लिखा पड़ा है कि अगर शादीशुदा जना करेगा तो उसको रजम किया जाएगा और अगर वो कुनवारा होगा तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये जो लिखा पड़ा है और तुम्हारे हाथ के नीचे छुपा रहे हो इसको, और मैं इतना अरसा इसी किताब तौरात को तालीम और ताल्लुम करते हुए जिंदगी गुजार के खड़ा हूं। तो उसने तस्लीम किया कि जी हुक्म तो इसी तरह है। तो उन्होंने कहा तुम ये क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि हमें जब यहाँ से बहुत कुछ खाने पीने को मिल जाता है तो हम उसके लिए रियायत कर देते हैं, और अगर कोई ऐसा हो कि हमें कुछ न दे सके तो फिर उस पर हम सीधा हुक्म लगा देते हैं और उस पर नाफिज कर देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यहाँ ये था कि अब खुदा के बंदों पर जब तुम 2 कानून नाफिज करते हो तो खुदा गजबनाक हो जाता है। पहले बस्तियां अल्लाह ने इसी तरह तबाह की थी, खुदा से डरो। और फिर आपने उस पर हद रजम लगाई और फिर ये साथ ही बोले कि अल्लाह का शुक्र है कि तौरात उतरने के बाद आज हमने इतने अरसे के बाद उसके एक हुक्म को नाफिज कर दिया है। हो जाए। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी अलवानी, ज़रूर सब्सक्राइब करें और काम की बात का कमेंट भी दिया करें।